سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ انسان، حیوان، جانور، جنات، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کو وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اس مالک کی تعریف و توصیف کو بیان کر لینے کے بعد تمام درود و سلام نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جو ہم سب کے میدان محشر میں شفیع اور مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں اس گھر کے اندر اور ہم سب کے گھروں میں، اور ساتھ ہی جس نیک مقصد کے تحت اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ پوری زندگی ان کو برکت نصیب فرمائے۔ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو مختصر سی بات، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، سیرا بھی پڑھیں گے، تو اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے دو چار باتیں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے۔ دیکھیے، حضور علیہ السلام کے کم و بیش 1,24,000 تھے، 1,24,000، بہت زیادہ تعداد ہے۔ ہر وقت ہر صحابی ساتھ نہیں ہوتا تھا، کچھ ہوتے تھے، کچھ حضور تیار کر کے بھیج دیتے تھے دیگر علاقوں میں، لیکن 1,24,000 کی آپ تاریخ دیکھیں تو ایک سے ایک آپ کو حضور کی بارگاہ میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے نظر آئے گا۔ سب اپنی ایک محبت کی مثال آپ ہیں۔ کسی کو بھی دیکھیے، سارے آسمان عشق کے ستارے ہیں اور سب حضور سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے گویا کہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب حضور وضو فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام کا جو وضو کا پانی ہوتا، اب صحابہ کرام حضور جب وضو کرتے نا، اپنے چہرے کو دھوتے تو ہاتھوں کو زمین پر بچھا دیتے تھے، ایک قطرے کو بھی زمین پر آنے نہیں دیتے۔ اچھا، یہ تو وہ بات ہے نا کہ انسان دیکھے کہ حضور نے وضو کیا تھا اور وہ وضو کا پانی قطرے ٹپک کر زمین پر نہیں آئے تھے، صحابہ نے لے لیے تھے۔ یہ تو چہرے کا پانی تھا، حضور کلی فرماتے تھے۔ اس سے بھی اوپر کی بات، حضور جب ناک کو صاف کرتے، ناک کے اندر جب پانی کو لے کر جاتے، اس پانی کو جب باہر لاتے، اللہ کے حبیب جب اس پانی کو بھی باہر نکالتے، صحابہ اس کو بھی لے لیا کرتے تھے۔ اچھا، کرتے کیا تھے؟ اس پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملتے تھے، اپنے جسم پر لگاتے، جس کو مل جاتا وہ لے لیتا، جس کو نہیں ملتا، مثال کے طور پر اتنے سارے صحابہ ہیں، اب ایک وقت کے اندر بہت سارے ہاتھ تو ایک جگہ جمع نہیں نہ ہو سکتے، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، جس کو مل جاتا وہ تو اپنے چہرے پر مل لیتا، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس کو نہیں نہ ملتا وہ دیکھتا ملا کس کو ہے، پوری مجلس میں تلاش کرتا تھا کہ کس کے ہاتھ گیلے نظر آ رہے ہیں، کون خوش خوش نظر آ رہا ہے، کس کے چہرے پر اشاشت اور بشاشت اور کس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نظر آ رہی ہے کہ میں نے حضور کا پانی پا لیا ہے۔ فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کرتا اور اپنے چہرے پہ لگا لیتا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس کو نہیں نہ ملتا، ایسا لگتا تھا ایک دوسرے کو ماریں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے اس پانی کے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب حضور کے ایک جسم سے لگنے والے قطرے کو جو نہیں چھوڑتے تھے، وہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اگر پوری تاریخ کو دیکھیں نا صحابہ کرام کی، تو سب کا ایک الگ ہی مزاج ہے، سب کا الگ مزاج ہے۔ لیکن تاریخ عشق کی کتاب میں ایک واحد سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں کہ ان کی مثال اور کوئی نہیں ملتی۔ یہ اپنی مثال آپ ہیں، سیدنا صدیق اکبر، بندہ جس سے ہے نا پیار کرتا ہے، جس سے اس کے لیے اس کا وجود ہی تمام کا تمام حسن ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہے اس کے لیے۔ جو طالب ہوتا ہے، طلب کرنے والا، اس کے لیے مطلوب ہی سب کچھ ہے۔
جو عاشق ہے اس کے لیے معشوق ہی سب کچھ ہے، جو محب ہے اس کے لیے محبوب ہی سب کچھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مطلوب بھی حضور ہے، حضور محبوب بھی ہیں، حضور معشوق بھی ہیں، جن سے عشق کیا ہے، جن سے محبت کی ہے اور جن کو اپنا مطلوب بنایا ہے، جن کو طلب کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا یعنی پوری آپ زندگی کو دیکھیے تو حضور کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا عیب نہیں نہ نظر آتا، اسے عیب اگر اس کے اندر ہو بھی تو نظر نہیں آئے گا، اگر عیب ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں حبک الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے، تمہیں بہرا بھی کر دیتی ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا عیب نظر نہیں آتا، اچھا ہوتا ہے اس کے اندر عیب لیکن پھر بھی نہیں نظر آتا۔ مثال کے طور پر ایک پیر صاحب تھے نا، کہیں بیٹھے تھے، تو اس پیر صاحب کو اب اس کی داڑھی تھوڑی چھوٹی تھی، تو ایک شخص دیکھ کر کہنے لگا دیکھو جی تمہارے پیر صاحب، ان کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے، چھوٹی داڑھی ہے۔ تو مرید کہنے لگا کہ نہیں جی، وہ چونکہ محبت تھی نا، اندھا بھی کرتی ہے محبت اور بہرا بھی کرتی، عیب ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ کہا تمہاری داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے، یعنی تمہارے پیر صاحب داڑھی کاٹتے ہیں ایک مٹھی سے کم ہے۔ تو مرید کہنے لگا نہیں جی دیکھو تمہاری نظروں کا دھوکہ لگتا ہے، مجھے تو ایک مٹھی نظر آ رہی ہے، مجھے تو ایک مٹھی نظر آ رہی ہے۔ محبت جس سے ہو جائے اس کے اندر عیب ہو تب بھی نظر نہیں آتا، عیب ہو تب بھی نظر نہیں آتا۔ اور اللہ نے جس کو بنایا ہی بے عیب ہو، جس کے لیے حضرت حسان کہتے ہو کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے منزہ اور پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہمیں تو ایسا لگتا ہے آپ کو ایسا بنایا گیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی بولے تھے نا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تیرے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بڑیاں، اسی شان سے تو ساری شانیں بنتی ہیں۔ یہی تو وہ شخصیت ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ محبوب جس کے ایسے ہو، وہ کسی نے کیا کہا تھا، ہم تو اپنا انداز بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جس کے محبوب وہ ہو جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، جس کی ایسی نورانیت، ایسی کشش ہو۔ ایک دن حضرت جابر بن سمورہ نے دیکھا تھا نا حضور کو، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، 14ویں کا رات، کہتے رات چمک رہا تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، میں نے حضور کو دیکھا، اور جب میں نے حضور کو دیکھا نا، اللہ اکبر، وعلیہ حلۃ حمراء، حضور نے سرخ کلر کی چادر اپنے زیب تن کی ہوئی تھی، سرخ کلر کی چادر۔ یہاں کوئی اچھے سے کپڑے پہن کر کے آ جائے نا، بندہ کہتا ہے یار ان کپڑوں میں تو بڑا حسین لگتا ہے، ان کپڑوں میں تو بڑا پیارا لگتا ہے، تو بڑا سونا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور کپڑے، نئے کپڑے جب زیب تن کر کے آتے ہوں گے، صحابہ دیکھ کے کیا کہتے ہوں گے؟ جملہ تھوڑا چینج کر کے کہو۔ حضور کو یہ نہیں کہتے ہوں گے یا رسول اللہ آپ ان کپڑوں پہ اچھے لگتے ہیں، بلکہ کہتے ہوں گے یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ پر آ کے کتنے اچھے لگتے ہیں، آپ پر آ کے یہ کپڑے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ تو خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت ہیں، صحابی کہتے ہیں وعلیہ حلۃ حمراء، سرخ چادر آپ نے زیب تن کی، اور پھر کہتے ہیں جب حضور آ جائیں سامنے تو پھر بندہ کس کو دیکھے گا؟ کہتے فجعلت انظر الیہ والی القمر، پھر میں ایک نظر تو حضور کو دیکھتا تھا اور ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا، ایک نظر حضور کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا۔ اب میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تو یہی دیکھ رہا تھا آسمان پر بھی چمک ہے، اور آسمان والا نیچے کو چمکا رہا ہے، اور پھر یہاں آمینہ کا لال بھی نظر آ رہا ہے جو یہاں رہ کر کے پوری کائنات کو چمکا رہا ہے، یہاں تو وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اوپر دیکھ کر چاند کو حسین و جمیل کہوں، 14ویں کا چاند ہے، اور اس کی وجہ سے تو اندھیرے کے اندر بھی بالکل واضح نظر آتا ہے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ آیا کہ اتنا حسین و جمیل، لوگ کسی خوبصورت کی مثال دے تو کہے چاند جیسا دکھتا ہے، اس 14ویں کے چاند کو میں دیکھ کر کیا کہوں؟ حضور کو چہرے کو دیکھتا ہوں، 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، آج کس کو حسین کہوں؟ حضرت جابر کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہتے میں نے تو فیصلہ کر ہی لیا، چاند تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میرے آقا تجھ سے زیادہ مصطفیٰ کریم اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، چاند سے تشبیہ دینا
یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ چاند جیسا کہتے حضور کو، کہا یہ کون سا؟ اور حدیث کے اندر ہے کسی نے چاند جیسا کہا، کسی نے تلوار کی چمک جیسا کہا، کسی نے چاندی کی چمک جیسا کہا، کسی نے، ہر ایک شخص نے اپنی نظر کے مطابق حضور کو دیکھا اور پھر حسن کو بیان کیا۔ جب حضور علیہ السلام کے حسن کو سب بیان کرتے تھے تو اس وقت وہ تشبیہ دیتے تھے، تو کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ کون سا انصاف ہے؟ دیکھتے نہیں ہو چاند کے چہرے پر چھائیاں ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے، حضور کا چہرہ صاف ستھرا، ایسا حسین و جمیل چہرہ۔ ایسے چہرے والے محبوب کے بارے اگر کوئی جملے استعمال کرے جس میں عیب ہو تو اسے عیب نظر نہیں آتا، اس میں عیب نظر نہیں آتا اگر پیار ہو جائے، اگر پیار ہو جائے بندے کو عیب نظر نہیں آتا، عیب ہو تب بھی نظر نہیں آتا۔ ابو جہل آیا تھا حضور کے بارے، نقل کفر نباشت، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اس نے حضور کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، کہا کہ ان کا جو چہرہ ہے نا میرے نزدیک اس سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے، نقل کفر نباشت۔ اس نے یہ جملہ استعمال کیا، سامنے ابو بکر صدیق کھڑے تھے، عاشق سے کب گوارا ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، روح آپ کی طرف اٹھی، گویا کہ بے ساختہ زبان سے کہہ اٹھے کہ اے ابو جہل تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں اچھے لگتے، ہم کہتے ہیں کہ ان جیسا تو ہمیں کوئی دنیا میں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ گویا کہ ابو بکر کہتے تھے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضرت ابو بکر بہت زیادہ حضور کو یاد کرتے تھے۔ یہ محبت کی پہچان ہے، یہ محبت کی پہچان ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد بھی بہت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے انسان کو محبت ہو اس کا ذکر بندہ ہر وقت کرتا ہے۔ لوگ ہم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تم لوگ روزانہ مدینہ مدینہ کرتے ہو، پڑھتے رہتے ہو حضور کی نعت اور مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، بندے کو بھی تم مدینہ کہہ کر پکارتے ہو، ہاں تم مدینہ مدینہ۔ ہم نے کہا جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں مدینہ اس لیے ہے، ہمارے دلوں میں مدینہ اس لیے ہے کہ ہمارے حضرت نے سکھایا ہے، ہمارے حضرت نے سکھایا ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں، وہ کیا شعر ہے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے۔ جب حضور مدینے میں رہتے ہیں تو ہماری ساری محبتوں کا مرکز بھی مدینہ ہے۔ اور یہ تو بحث علماء کی تھی کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، علماء نے بحث کی تھی، کوئی کہتا تھا مکہ افضل ہے، اس کی اپنی دلیل ہے، کوئی کہتا تھا مدینہ افضل ہے، ان کی اپنی دلائل ہیں، سب کے دلائل ہیں۔ ہم بہرحال ہمارے تو اعلیٰ حضرت سکھا گئے، اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ جھگڑے کیوں کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے کو افضل کہو کہ مکے کو افضل کہو، کہا ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ تو الگ دلائل ہیں، وہ اگر دینے لگے تو اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ مکہ افضل کیوں کہا جس نے مکے کو افضل کہا، مدینے کو افضل کیوں کہا جس نے مدینے کو افضل کہا۔ بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں جدھر حضور گئے افضلیت ادھر ہی چلتی گئی۔ حضور جہاں جہاں چلتے گئے افضلیت بھی وہاں چلتی چلی گئی۔ تو جہاں سرکار ہے فضیلت وہاں ہے، جہاں سرکار ہے فضیلت وہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی محبت کرتے تھے حضور سے، اتنا محبت کرتے تھے کہ آپ کی زندگی کے اندر ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا اور حضور کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ آپ علماء سے سنتے ہیں۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، جس میں ایک مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے کون مال لے کر آئے گا؟ تو سارے صحابہ کھڑے تھے، حضور نے اعلان کیا تھا کہ جاؤ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، لے کر آؤ کچھ نہ کچھ۔ سارے گئے لے کر کے آئے، کوئی صحابی گیا اپنے گھر سے تھوڑا سا مال اٹھایا، تھیلی میں ڈالا، حضور کے قدموں میں لا کے حاضر کر دیا۔ پھر ایک صحابی اٹھے وہ لے کر گئے، یعنی حضور کا بس فرمان سننا تھا، سب دوڑ پڑے، کوئی اپنے گھر کی سمجھو تجوریاں کھولنے لگ گئے کہ آج دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے۔ حضرت عمر بھی گئے تھے، حضرت عمر اس وقت تو یہ سوچ کے گئے تھے نا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا تھا آج تو ابو بکر آگے نہیں نکل سکتا، آج تو مال میرے پاس بہت ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیے، کہتے ہیں حضرت عمر اس دن ارادہ کر کے نکلے تھے کہ حضور نے اعلان کیا ہے نا ویسے تو آگے نہیں نہ نکل سکتا ابو بکر سے، آج نہیں چھوڑوں گا، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، میں زیادہ لے کر آؤں گا۔ حضرت عمر گئے گھر جا کے کہنے لگے جی سارا مال نکالو، سارا نکالا، آدھا کیا، آدھا لے کے حضور کے پاس آ گئے، آدھا لے کے سرکار کے پاس آئے، حضور کے قدموں میں حاضر کیا۔ حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ابقیت لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟
تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے تو بندہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ ابھی پروگرام کی بات کیا ہے، کھانے کا انتظام ہے ان کے لیے، کھانے کا انتظام آپ کے لیے جی ایک پلیٹ لے کر کے سامنے آ گئے، سامنے آپ کے پلیٹ رکھ دی، آپ کیا پوچھیں گے بھئی ایک پلیٹ مجھے دی ہے، گھر کے بھی کتنا رکھا ہے؟ نہیں نہ پوچھیں گے، نہیں نہ پوچھے گا، کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ ایک پلیٹ مجھے دی ہے، یا کوئی آپ کو تحفہ دے تھیلی میں لا کر دے دے، وہ کہے جی ایک تھیلا لے کر آئے اپنے لیے کیا رکھا ہے، نہیں نہ پوچھے گا، بس جو ہمیں مل گیا وہ ہمارا ہے، بات ہو گئی پوری۔ حضور نے پوچھا کیوں تھا؟ اللہ اوپر، اس پر بھی علماء نے بات کی ہے، پوچھا کیوں تھا؟ ماں ابقیت لی اہلک، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر آ گئے، ابو بکر اپنے گھر گئے تھے نا، اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو کہا چلو جی مال نکالو، اپنا تو نکالا ہی تھا، سارا مال نکالو، سب نکال کے لائے اور سب نے جمع کیا، کہا جی ایک ایک سوٹ رکھو پہننے کے لیے، اس کے علاوہ جتنا جس کے پاس ہے نا سب نکال کے رکھ دو، یہاں پر سب نکال کے رکھ دو۔ اور جہاں تک میری بات کرتے ہو، حضرت ابو بکر کمرے میں جاتے ہیں، کمرے کے اندر گئے، جو پہنا ہوا تھا نا سوٹ، ادھر تو ہم بات کرتے ہیں نا اسلام کی، اسلام کیا ہے یہ ابو بکر سے سیکھو، اسلام جب ضرورت ہوتی ہے نا اسلام کو تو حضرت ابو بکر جیسا کردار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر جاتے ہیں، گھر جا کر واپس نکلتے ہیں، یہاں تو لوگ مسجدوں میں چندے دیتے ہوئے بھی ان کی مطلب حالت کیفیت الگ ہو جاتی ہے، وہ سب سے سڑا ہوا جو نوٹ ہوتا ہے نا، سب سے جو نہیں رکھنا ہوتا اس نے، وہ اٹھا کے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، یا مدرسوں کے اندر یا دیندار لوگوں کو مطلب لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اور پھر آخر میں تھوڑا سا دے دیتے ہیں۔ بھائی وہ بندہ بیچارہ، اس کا بھی گھر بار ہے، اس کے بھی بچے، لیکن اس کے دل کے اندر دین کا درد ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو 3 دنوں کے اندر 1 روپیہ نہیں ملتا، لیکن جسم پورے کھال کے جو وہ خون ہوتا ہے نا اس سے لال نظر آتے ہیں، اور 3 دن لوگ تو اپنی عیدیں منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دین کے لیے جو ہے نا کھالے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسہ نہیں ملتا، یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت کو ڈالا ہوتا ہے۔ یہ دین کی محبت ہوتی ہے کہ عید کے دن کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو جو وہ نشان بھی نہیں آنے دیتا، لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے دین کی خاطر، بندہ پھر انہیں کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں لوگ کہ یہ ایسے جی وہ ایسے۔ اللہ کے بندے 3 دن عید کے آپ دے کر کے دکھاؤ نا۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جاتا ہوں 3 دن گھر بھی نہیں جاتے، اپنے گھر بھی نہیں جاتے۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا، جب ہم پڑھتے تھے مدرسوں میں جب فیضان مدینہ ہوتا تھا اس وقت کی بات، میں ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ گھر نہیں جاتے، عید کا موقع ہے آپ چلے جائیں نا۔ کہا یار میں چلا گیا تو پھر ادھر کھالے کون جمع کرے گا، دین کے لیے کام کون کرے گا، اس کا پیسہ ملتا ہے، کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ کیوں کرتے ہو جی؟ اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ چھٹی گھر پہ نہیں گزاریں گے ہم، چھٹی اللہ کے دین کی تقویت اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم اپنی چھٹیوں کو گزاریں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر مال لے کر آئے اللہ کے رسول کے لیے، یہ الگ موضوع تھا، یہ الگ موضوع ہے، پھر کبھی کہانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر لے کر آئے، مال لے کر آئے، سامنے لا کے حضور کے رکھ دیا۔ گھر پہ گئے، اپنا لباس اتارا، جو پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا۔ مانگا کس نے؟ حضور نے مانگا ہے، حضور نے مانگا۔ حضور نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے چاہیے، اپنا لباس بھی اتارو۔ وہ بوری ہوتی ہے نا ٹاٹ کا، جس کو لباس بولتے ہیں، ٹاٹ کا لباس جس کو بولتے ہیں، وہ دے دیا نا اپنے جسم پر۔ اچھا جسم پر بوری رکے گی کیسے؟ ہم تو خوبصورت کپڑے سلواتے ہیں جی، کڑھائی بھی ہونی چاہیے، تو بٹن بھی اچھے ہونے، آج کل تو اچھے آ گئے، تو لوگ اچھا درزی ڈھونڈتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں کو، اس بوری کو روکنے کے لیے وہ کانٹے جو ہے نا وہ لگائے تھے اپنے جسم پر، کانٹوں سے روکا ہوا تھا، اس کو بٹن تھے یہ کانٹوں سے۔ آ گئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ لے کر آ گیا۔ حضور نے پوچھا ماں اب کئی تلی اہلک، سوال وہی ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضور بھی تو بتانا چاہتے تھے نا، دیکھو میرے غلام کیسے ہیں، دیکھو میرے غلام کے۔ حضور رکھ دیتے، نہ پوچھتے کسی سے بھی کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، رکھ دیتے سرکار، نہ پوچھتے ان سے، لیکن حضور نے پوچھ کے پوری امت کو قیامت تک کے لیے یہ ارشاد کیا، اور پھر یہ حکم سنایا، اور یہ اپنے غلاموں کی فضیلت کو بتایا کہ دیکھو جب دین مانگتا ہے تو ابو بکر کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں ابقیت لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر کا جواب کمال تھا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سب لے کے آیا ہوں، یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا سب لے کے آیا ہوں، کتابوں کے اندر نہیں ہے یہ، لے کے سب آئے تھے،
لیکن یہ نہیں کہا کہ سب لے کر آیا. حضور نے پوچھا ماں کئی تلی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے یا رسول اللہ سب لے کے آیا، غریب تھوڑی کوئی ہوا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. اللہ اور اس کے رسول ہے نا. گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ پوچھتے میں غریب نہیں ہوں گا، میرے پاس بہت کچھ ہے. وہ کیا ہے جو میرے پاس ہے؟ کہا میرے پاس اللہ ہے اور اس کے حبیب ہے، یہ میرے پاس، میرے گھر والوں کے لیے یہ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر پوری زندگی کا عنوان دیکھیں نا تو ان کا عنوان یوں ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے جو نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ عنوان تھا سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا. ہجرت کا موقع دیکھیے. چلے میں بات آپ کا ذوق چاہے تو میں کمپلیٹ کروں اس کو. سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے تھے نا جب مال کو حضور کی بارگاہ میں، اس وقت اپنے جسم پر وہ بوری کا لباس پہنا ہوا تھا، ٹاٹ کا لباس. تو حضور نے پوچھا تھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. اتنی دیر میں یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جبریل آ گئے. جبریل آئے. جبریل نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اب یہ میں نے 2 جگہ روایت پڑھی. عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا کیا حال ہے، یہ ایسا لباس کیوں پہن کے آئے؟ تو حضور جبریل کو بتاتے ہیں جبریل یہ ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کے لیے مجھے پیش کر دیا ہے، لہٰذا یہ اسی وجہ سے یہ لباس پہنے ہوئے ہیں. لیکن جو دوسری روایت میں نے پڑھی یہ بھی امام جلال السیوطی نے لکھی، کہا اس کے اندر اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے پاس آئے نا تو جیسا لباس سیدنا صدیق اکبر نے پہنا تھا ایسا ہی لباس سیدنا جبریل امین نے پہنا تھا. فرشتے نے وہ لباس پہنا ہوا تھا. حضور نے فرشتے سے پوچھا تھا اے فرشتے یہ تیرا حال کیسے ہوا، یہ تو نے کیوں پہنا، ایسا لباس کوئی پہنتا ہے؟ اور حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو اللہ نے ان ابو بکر آپ کے دوست کے اس لباس کو پہننے کی وجہ سے اللہ نے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے جیسا صدیق لباس پہننے کا سارے فرشتے ویسا پہنے. سارے فرشتے آج ویسا لباس پہنیں گے. سارے فرشتوں نے ویسا لباس پہنا ہوا تھا، سارے فرشتوں نے. اور جب سارے فرشتوں نے لباس، ابھی آگے کی بات، اگلے جملے باقی ہیں. حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر سب کچھ لے کر آیا نا، اب رب میرے ذریعے سے مجھے بھیج کر رب صدیق اکبر کو سلام بھیج رہا ہے. صدیق اکبر کو خدا ہو کر وہ سلام بھیجتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے محبوب پوچھئے صدیق اکبر سے، پوچھئے ابو بکر سے، اپنے دوست اپنے یار سے پوچھئے کہ اتنا سب کچھ دے دیا نا اللہ کی بارگاہ میں، سب کچھ خرچ کر دیا، اب بتاؤ یہ رب سے بھی راضی ہے کہ ناراض ہو گیا؟ دنیا کائنات وہ کام کرتی ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. ساری کائنات اسی لیے عمل کرتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے. صدیق وہ ہے جس سے خدا پوچھتا ہے تو بھی خدا سے راضی ہے کہ ناراض ہو گیا. صدیق اکبر کی ذات وہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر پر سلام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے. صدیق اکبر دوست تھے حضور کے، دوست تھے، دوستی تھی حضور کے ساتھ. میں اور آپ بھی دوستی کریں نا حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ دوستی کریں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ جب غمگین ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اٹھائیں مصلی، سنائیں اپنی باتیں اپنے رب کو، اپنے محبوب کو سنائیں. ایسے باتیں کرنے سے نہیں نہ ہوتا، عمل کے اندر لانے سے ہوتا ہے. اندر لے کر آئیں اس کو، اور مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر صلاۃ الحاجات کو پڑھیں. اللہ کی بارگاہ حضور نے تو یہاں تک ہمیں بتایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مانگو اپنے رب سے، رب سے مانگو، ادھر ادھر نہیں پھیرا کرو، اپنے رب سے. وسیلے کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم اولیاء کی طرف جانے کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن میں جو درس دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا اس طرف آئیں، رات کے اندھیروں کے اندر اپنے رب سے مانگیں. وسیلہ بزرگوں کو بنائیں، وسیلہ اللہ کے رسول کو بنائیں، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں. یا اللہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں. پھر دیکھو کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور پھر اپنے محبوب سے رشتہ جوڑیں، محبت کا رشتہ. زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 10 باری پڑھیں، 10 باری پڑھیں. وضو کریں، مصلی بچھائیں، گنبد خضراء کی طرف توجہ کریں، گنبد خضراء کی طرف. جس نے دیکھا ہے وہ اپنی نظروں میں لے کر آ جائے، خیالات میں لے کر آئے. جس نے نہیں دیکھا نا مدینہ، وہ پہلے مدینے کو تصویروں میں دیکھ لے، ویڈیو میں دیکھ لے، صحیح انداز سے اپنے سینوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر اس کو ثبت کرے. اس کے بعد پھر حضور کے مدینے کی طرف توجہ کر کے 10 مرتبہ پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے.
10 مرتبہ، لیکن توجہ مکمل ہونی چاہیے، آنکھیں بند کریں، بس سوچ میں حضور ہونے چاہیے، سوچ میں حضور ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیے گا دنیا کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ دوستی کریں نا حضور سے، حضور سے دوستی کریں۔ محبت کا رشتہ بن دیکھے پیار نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا، بن دیکھے ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، عام لوگوں سے بھی ہوتا ہے، بن دیکھے ہوتا ہے، بندے نے نہیں دیکھا ہوتا۔ میں جانتا ہوں ایک ایسی کہانی جس نے محبت دنیا میں عام طور پر عشق مجازی جس کو بولتے ہیں کیا تھا کسی شخص نے، پا بھی لیا اس نے، پھر بتایا مجھے سارا واقعہ۔ تو ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے دنیا سے، بن دیکھے بھی ہوتی ہے، چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے لیے بندہ تڑپتا ہے۔ میں نے کہا جب دنیا کے اندر جو ایسے ایسے عام سے لوگ ہیں، جب بہت بندہ اس کے لیے تڑپ سکتا ہے، تو جو میرے اور آپ کے محبوب اللہ کے محبوب ہے، بندہ ان کے لیے نہیں تڑپ سکتا؟ ان کی محبت میں نہیں انسان کی آنکھیں آنسو بہا سکتی، ان کو دیکھنے کی طلب کے اندر بندہ نہیں آنسو بہا سکتا۔ تو اس لیے آج سے یہ شادی کی محفل ہے، میں نے مناسب سمجھا یہ آپ شادی ہو جائے، اپنی بیگم کو بھی سمجھائیں یہ بات، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بندہ بڑوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جو آپ کے والدین ہیں ان تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بھائیوں کو مشکل ہوتا ہے، بڑوں کو، بڑے اب ہم سے بڑے نا ان کو مشکل ہوتا ہے سمجھانا، لیکن آپ کی نئی زندگی شروع ہوئی، آپ بنائیں رشتہ، حضور سے رشتہ مضبوط کریں، بیگم کو سمجھائیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں کوئٹہ میں تھا، وہاں ایک شخص ملا، وہ برف باری سے ہم آ رہے تھے نا، برف باری سے آ رہے تھے، پورا راستہ برف ہی برف تھی زیارت کے اندر۔ میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی چلاتے چلاتے اب وہ نماز کا وقت تھا نا، تو نماز نہیں پڑھی تھی ہم نے، تو میں نے کہا یار یہ تو برف ہی برف ہے، وضو کدھر کریں گے، نماز کدھر پڑھیں گے، کوئی جگہ ہی نظر نہیں آتی۔ تو اس نے کہا، بولتا ہے مولانا صاحب میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں نماز کدھر پڑھے، اتنی دیر سے پریشان ہوں، دل نہیں لگ رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پھر آپ روکو کہیں پر، بولا مولانا صاحب جگہ نظر آئے تو روکو، برف ہی برف ہے، سجدہ کدھر کریں گے، برف ہی برف ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کہیں جگہ نظر آئے، وہ جگہ کہیں دور جا کے جگہ نظر آئی، چھوٹی سی مسجد سردی، اور وہاں پر جا کے اس نے گاڑی روکی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے ہی آیا، آ کے اسٹیئرنگ سنبھالا، میں ساتھ ہی بیٹھا تھا، مجھے ملتا ہے مولانا صاحب مزہ آ گیا یار، نماز پڑھی نا سکون مل گیا۔ گھر پہ سمجھائے اپنے بچوں، بیوی کو سمجھائے، پہلی رات ہی، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلی مرتبہ سمجھا دیں سب گھر والوں کو کہ بس اب آئندہ کے بعد ہماری زندگی ایسی چلے گی، نماز کی پابندی لازمی ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے تم کو، بے پردگی نہیں کرنی، یہ نئی زندگی شروع کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، بڑوں کو تھوڑا مشکل ان کو بھی سمجھانا ہے، لیکن نئی زندگی جہاں شروع ہوتی ہے نا، پہلی مرتبہ یہ آپ سمجھا دیں گھر والوں کو، ہم کو یہ چیز پسند ہے، ہم کو دین پر چلنا پسند ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں پسند ہے، ہم حضور کے جو سنتیں ہمیں یہ پسند ہیں، ہمیں اللہ رسول کے احکامات پسند ہیں، یہ اپنا پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے۔ بعد میں بندہ کہتا ہے یار ہماری بیوی بیگم جو ہے بات نہیں مانتی، کیوں نہیں مانے گی بھائی؟ اس لیے نہیں مانے گی، شروع میں تم لٹو ہو گئے تھے، بعد میں تم کو سمجھانے میں مشکل ہو رہی تھی، یہ صحیح حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ بعد میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں آتے ہیں ہمارے پاس، امام صاحب وہ 2-3 مہینے ہوئے، آج کل مزہ نہیں آ رہا، بس وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا شروع میں کیسی باتیں کرتے تھے، شروع میں کیا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ آپ شروع کے اندر وہ بن جائیں گے تو اس کے بعد تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنا پڑے گا، پہلا امپریشن ایسا دینا پڑے گا کہ وہ آپ کو سمجھے کہ یار یہ دیندار بندہ ہے، یہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، یہ تو نماز نہیں پڑھوں گی مجھ سے تب ناراض ہوگا، ویسے نہیں ناراض ہوگا، نماز نہیں پڑھوں گی تب ناراض ہوگا، اس کو سمجھا دو بھائی صبح فجر میں تم نے بھی اٹھنا ہے، مجھے بھی اٹھانا ہے، تب چلے گا، اور مجھ سے پوچھے بغیر یہ گھر سے نہیں نکل کے جاؤ گے کہیں پر، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ پہلی مرتبہ میں سمجھانے والی بات، یہ ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، گھر امن کا گہوارہ بنے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، یہ سمجھائیں، پہلی رات میں سمجھائیں، یہ تربیت ہونی چاہیے، فرسٹ ٹائم آپ بتا دیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ میں ان کے کندھوں پہ رکھ کر نشانہ سب پہ چلا رہا ہوں، یہ اللہ کرے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ کرے یہ باتیں سب کے دلوں میں اتریں اور سمجھ آئے کہ دیکھو مسلمان ہے نا، مسلمان وہ اللہ رسول کے احکامات سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری یہ لمٹ ہے، یہ حدود دی گئی ہیں مجھے، اس سے میں آگے نہیں جاؤں گا، بس ادھر ہی رہوں گا میں۔ تو گھر والوں کو بھی یہی سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں ہمارا بچہ آج کل بات نہیں مانتا، نافرمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اگر صبح یا کسی اور نماز میں اگر ممکن صبح نہیں ہوا
تو کسی اور نماز میں انگلی پکڑا کے اپنے بچے کو مسجد میں لے کر کے آتے نا. آج تم ہم سے دعائیں کروانے نہیں آتے, یہی بچہ پہلی صف میں بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا. تم لے کر آؤ نا اس کو, خود بھی تو آؤ. آتے نہیں ہیں والدین, پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. یہ مجھے ایک فرمائش بھیجی تھی آپ نے میری, ابھی تیسرا بیان ہے میرا بھی آج کے دن میں, یہ تیسرا بیان. اور میری نا بالکل گلا ٹونسل کی وجہ سے ایک ایک پانی کا قطرہ بھی مشکل سے اترتا ہے, تکلیف ہے بہت زیادہ. تو بس ابھی انشاءاللہ پھر کریں. آج میرا ارادہ نہیں تھا, میں نے کہا میں ان کو منع کر دیتا ہوں, لیکن کافی ٹائم پہلے وقت دیا تھا, میں نے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. میرے ساتھ جو آئے نا وہ مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا نہیں آپ دوائی وائی چھوڑے, پہلے ادھر چلے, میں نے وقت دیا ہے, میں بیان کروں گا پہلے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ لوگوں کو, اللہ پاک قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں آپ کے اور اہل خانہ کے گھر میں تا قیامت اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا